السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میچ پیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور بہت چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں. آگے حالات بہتر ہیں یا بہتر نہیں ہیں، لیکن بہت سی چیزیں مجھے اندازہ ہے اتنا آسان حالات نہیں ہیں. ابھی یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے یا ٹھیک ہونے کی سمت جا رہا ہے، لیکن بہتری کی طرف امید بہت زیادہ ہے. سائفر کے کیس میں پھر جیل ٹرائل کی طرف لوٹ گئے. بشرا بیوی کا کیس عدت کا کوئی کیس نہیں ہے. آج اس کے میں نے پرخچے اڑانے ہیں کچھ اور چیزوں کو سامنے رکھ کے. خدا رہا کیا مذاق بنا ہوا ہے. میں نے اس پہ پہلے بھی آپ کو کلیئر کیا تھا. میں اس میں پھر جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل کے حوالے سے جو باتیں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے، اس پہ 10 جنوری کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے، اس پہ گفتگو کروں گا. اس میں جنرل پرویز مشرف کا کیس رہا ہوں، وکیل رہا ہوں. سلمان صفدر دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو، لیکن جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا میں پہلے بتاتا چلوں. سائفر کیس کے حوالے سے سماعت ہوئی، عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا، شاہ محمود قریشی کو پیش نہیں کیا. ڈرتے ہیں مکہ لہرانے سے، نہیں مکہ ویسے مذاق کر رہا ہوں میں. عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا. بہانے وہی باتیں ہیں، بہانے کہہ دیں یا جو باتیں کہہ دیں کہ جناب دہشت گردی کا خطرہ ہے. خود ہی انہی عدالتوں میں زبردستی پیش ہوتے رہے، لاہور سے سفر کرتے رہے. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. جج صاحب کا ڈویژنل بینچ کا بھی آرڈر موجود ہے. ان 2 کلیئر آرڈرز کے بعد جیل سپرنٹینڈنٹ کا اتنا ویگ لیٹر بنانا اور اتنی ویگ کمیونیکیشن کرنا اور اتنی جرنل اگزامپل سائٹ کرنا کہ جی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. مجھے اسلام آباد بڑا پیسفل شہر نظر آ رہا ہے. یہ وہی جوڈیشل کمپلیکس ہے جہاں عمران خان صاحب کو بڑی باقاعدگی سے ریگولرلی ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ لایا جاتا تھا. آج پہلا دن تھا کہ اوپن ٹرائل، اوپن پروسیڈنگز ہوتی سائفر کیس میں اور عدالت کے حکم پر ہونی تھی، مگر اس میں سرپرائزنگلی اینڈ شاکنگلی جیل اتھارٹیز نے انکار کر دیا ہے. میرا خیال ہے جیل اتھارٹیز کے خلاف بہت سیریس ایکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ ہوگا اور ان کو اس پر سزا بھی ہوگی. اور خان صاحب کو 3 ہی باتیں بنتی ہیں. آج ہی آرڈر کرنا چاہیے کہ آج ہی 2 بجے وہ پیش کریں ان کو، خان صاحب کو، اس کیس میں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آرڈر آ سکتا ہے کہ ایک شارٹ سی تاریخ ہو اور کل پرسوں اسٹرکٹ آرڈرز ہوں ان کی پروڈکشن کے. اور مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایگزامپل ضرور سیٹ کرنی چاہیے کہ عدلیہ کے آرڈرز کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی جو کورٹ ہے اس کے آرڈرز کو امپلیمنٹ نہ کرنے پہ کانسیکوینسز ہونے چاہیے. اور غریدہ فریقی جیسے لوگ، میں حیران ہوتا ہوں، نہ آتا نہ پتہ، نہ قانون آتا، نہ الف بے آتی کسی بات کی، اور وہ اس چیز کو اس طرح لے کر چلے. ان کے کال و فعل میں اتنا تضاد ہے اور اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو باتیں وہ بتا رہی ہیں وہ حقائق سے ہٹ کر ہیں. میرا بات کو سمجھیے گا، بات بڑی سیریسی ہے. دیکھیں میں ذرا جو چیزوں کو میں پہلے میں بتا دوں، پھر میں ہیئرنگ کی طرف آتا ہوں. جیل ٹرائل کا مقصد صرف عمران خان صاحب کی ذات کی آتا ہے تو ہر پیشی پہ کون کہہ رہا ہے کہ ہر پیشی پہ عمران خان صاحب کو لے کر آیا جائے؟ ویڈیو لنک کے ذریعے آ سکتے ہیں. ہمارا جو مقصد ہے کہ اس کی ہیئرنگ اوپن ہونی چاہیے، باہر کورٹ کے اندر ہونی چاہیے، باہر کورٹ میں پتہ چل سکے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. باقی کچھ جو سیکرٹ ہوگا، سیکرٹ کی ہیئرنگ کا پروسیجر طے کیا جا سکے. لیکن سارے کا سارے ٹرائل جو ہے جیل میں نہیں سمجھتا. اور یہ بھی ٹرائل جو ہے نا، یہ والا آرڈر ہے نا، یہ بھی چیلنج کیا جائے گا. اس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہوا ہے پہلے، لیکن یہ جیل کے بند کمرے کے اندر وہ شدید اعتراضات ہیں. اور جج جو ہیں ابوالحسنات ذوالقرنین نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اور غیر حاضر رہے. جب سنیے گا حکم نامے میں وہ بھی پیش کریں گے تو غیر حاضر رہیں گے. اور دونوں کو انہوں نے حکم دیا تھا جیل سپرنٹینڈنٹ کو وہ پیش کریں، لیکن سیکورٹی رپورٹ پیش کر دیا گیا ہے. اسلام آباد پولیس آئی بی اور اسپیشل برانچ کی معلومات کی بنیاد پر کی گئی ہے. سابق وزیر اعظم چیئرمین پی اے ڈی کی جان کو شدید خطرات لاحق ہے اور بغور جائزہ لیا گیا. رپورٹ سے ظاہر ہے کہ ان کی جان کو خطرہ کو اضافہ ہوا ہے اور جو یہ تشخیص کی ہے اس کو ہلکا نہیں لے سکتے ہیں. ماضی میں چیئرمین پی ٹی آئی کارکن کا جوڈیشل کمپلیکس پر دعویٰ بولنے کا واقعہ بھی رونما ہو چکا ہوا ہے اور جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے محفوظ ہے، نہ ہی دیگر افراد کے لیے. ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے سائفر کیس کا ٹرائل جو ہے نا اڈیالہ جیل میں کرنے کا حکم دیا. اور عمران خان صاحب کا ٹرائل اور شاہ محمود قریشی کا ٹرائل بھی وہیں ہوگا. اس لیے چونکہ عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے تو اسے شاہ محمود قریشی کا بھی وہیں ہوگا. اور
اور یہ آگے کہنا ہے کہ یہ ٹرائل جو ہے نا ایک اوپن ٹرائل ہے. ملزم کے وکلاء اور خاندان کے 5 افراد کو ٹرائل کی کارروائی دیکھنے کی اجازت ہوگی. عام عوام اور سماعت سننے کے خواہش مند افراد کو ٹرائل کی کارروائی میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی. اور عام عوام کو جیل رولز اور مینول اور کمرہ عدالت میں گنجائش کی بنیاد پر ٹرائل میں اجازت دی جائے گی. بات پھر وہی آ گئی نا. تو یہ ڈر اور خوف ہی ہے جی، اور کچھ نہیں ہے. یہ فیصلہ چیلنج ہوگا اور چیلنج کرنا چاہیے. اور غریدہ فروغی جیسے لوگوں کے لیے ان کے سمجھ کے لیے کہ آپ کا نہیں نا، جس کا کام اس کو ساجے، آپ کا ہے ہی نہیں تعلق اس بات، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ بیٹھے ایسے ٹویٹ کرتی رہتی ہیں، کنفیوز کرتی رہی ہیں عوام کو. یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی باتوں کی اجازت ہونی چاہیے. آگے میں پہلے بشرا بی بی کے حوالے سے، میں آگے چلنے سے قبل نا میں تاریخ سے کچھ چیزیں میں سامنے رکھنا. اچھا، اس سے پہلے میں بتاتا چلوں، اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس کے بارے میں جو اعتراضات ہیں بڑا واضح ہیں. ایک اسکرین شاٹ آ رہا ہے کیس کی ہیئرنگ کا. دوران عدت جو نکاح کا جو قابل سماعت ہونے کے خلاف 12 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوئی، لیکن اس 1.5 ماہ میں کوئی سماعت نہیں ہو سکی. پہلی 17 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہوئی، اس دن کاز لسٹ منسوخ کر دیا گیا. یکم نومبر اس دن بھی کاز لسٹ منسوخ کر دیا گیا. تیسری بار 30 نومبر کو مقرر ہونے کی کاز لسٹ جاری کی، لیکن ساتھ ہی اسے بھی نکال کر 18 دسمبر کے لیے مقرر کر دیا گیا. اب چونکہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہوئی ہے، پہلے محمد حنیف تھا اور اب چونکہ ہاورما نے کہا آ گیا ہوا ہے، تو وہ درخواست ایک طرح سے غیر مؤثر ہو چکی ہوئی ہے. صرف میں تاریخ کے دورائے سے بتانا چاہتا ہوں، اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چاہے وہ توشہ خانہ کیس لے لیں، چاہے وہ سائفر لے لیں، چاہے وہ یعنی بنیادی حق اس میں جورسڈکشنل ایشو ہیں، اس پہ کچھ نہیں کیا. اعتراضات جائز ہیں ہمارے جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پہ، انہوں نے نہیں کیا. اب تاریخی طور پر میں مفتی صاحب کا اور بشرا بی بی صاحبہ کا جو اس بارے میں گفتگو کی ہے، میں دیکھیں میں عدت میں کلیئر کر چکا ہوں. عدت کا بیسک کانسیپٹ سمجھنا ہے. کانسیپٹ یہی ہے کہ پریگننسی نہ ہو اور اس میں مینسز کا خاص طور پر اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ عورت نے کرنا ہوتا ہے. یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا، اور اس میں تاریخی طور پر میں نے آپ کو یاد ہے غامدی صاحب کو میں نے پیچھے اس بارے میں کلیئر کیا تھا. جب ہے ہی کوئی ایسی بات نہیں، اور بنیادی طور پر صرف ایک مین ریزن ہے، اور ریزن یہی ہے اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہ پریگننٹ ہوتی بعد میں، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو عدت کے کیس کی پوزیشن کچھ اور تھی. تو اس لیے یہ صرف اور صرف تضحیق کرنا ہے سارے معاملے میں، اور اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ شوق ہے مفتی صاحب کو 1000 بار سوچنا چاہیے. سن لیجئے گا پہلے. عورت کا قول معتبر ہے، بس عورت کا کہہ دینا کہ میری عدت گزر گئی، ختم ہو گئی بات. چاہے وہ 3 مہینے سے پہلے کہہ دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسا واقعہ، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عورت کا کہہ دینا کافی ہے. عورت نے کہا میری عدت گزر گئی، کیونکہ ایام عام طور پہ 1 مہینے کے بعد وہ سائیکل ہے نا پورا، لیکن اس سے کہا جلدی پورا ہو گیا، ختم ہو گئی بات. اسی طرح عورت دودھ پلایا یا نہیں پلایا، اس میں عورت کا قول کافی ہے. اسی طرح بچے کی زندگی کے بارے میں ماں کا قول کافی ہے. وہ کہے سانس لیا تھا اس نے، بس وراثت کے احکامات بدل جائیں گے. وہ کہے ذرا سا رویا تھا، وراثت کے احکامات وغیرہ وغیرہ سب چیزوں پہ اثر پڑتا ہے. تو اس لیے عدت میں عورت کا قول بھی کافی ہو جاتا ہے. طہارت میں عورت کا قول کافی ہے. تو جب میرے نکاح کی خبر چل رہی تھی کہ جی عدت نہیں ہے، عدت میں لوگوں کو بتا دوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو میرے گھر میں ہی میں عدت پوری کر کے نکلی تھی. میرے جو پچھلے ہسبینڈ تھے وہ ایک دین کے اوپر بڑا چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہم پہلے یہ عدت گھر میں کریں گے، جیسے ایک قرآنی طریقہ تھا. اس کے بعد جب میں گھر سے نکلی، میں چاہتی تو میں اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی. میں نے تو اس کے 5-6 بلکہ شاید 7 مہینے بعد کی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، بس کیا دیکھیے، خاتون کی عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں گزرے گی، چاہے وہ طلاق کی عدت ہے اور چاہے وہ خلع کے بعد کی عدت ہے. دونوں صورتوں میں خاتون کی عدت اس کے شوہر کے گھر میں گزرے گی. شوہر کے گھر میں گزرے گی تو نفقہ اور سکنہ دونوں شوہر کے ذمے واجب ہے. اس کا جتنا مہینے کا خرچہ ہے شوہر اٹھائے گا، اور اس کو رہائش بھی شوہر دے گا. اور اگر بچے
جی آپ نے وہ ساری گفتگو سن لی. اب مفتی صاحب وہاں اپنا بیان ریکارڈ کرانے بھی آئے. بڑا عجیب و غریب سی باتیں ہوتی رہی ہیں, پتہ ان کو ہے نہیں پہلے نکاح کا دوسرے نکاح کا, یعنی پورا بیان میں جو انہوں نے جھوٹ بولنے کے علاوہ بات کوئی نہیں ہے. لیکن جو سب سے زبردست بات ہے نا, اون چودھری نے بڑی وضاحت کے ساتھ جب اپنا بیان انہوں نے دیا نا, اس میں سے 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھا. بار میڈیا میں جو ان کا حال ہوا وہ دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے نا جی. اور اب جو یہ پہلی شادی یا دوسری شادی زلفی بخاری کے حوالے سے 31 دسمبر 2017 کو کہتے ہیں بشرا بیوی کو لاہور لے کر جانا ہے, اور بشرا بیوی کے ساتھ نکاح کے انتظامات کرنے کا گیا. اور یہ وہ کہتے ہیں جی پہلے سے شادی شدہ تھیں. اور جنوری 2018 کے حوالے سے اپنا نا جی یہ نکاح پڑھایا گیا. ڈیفنس کے حوالے سے بات ہے اور شرعی لوازمات پورے ہیں, نکاح پڑھا دیا جائے. یہ بشرا بی بی نے کہا. تو اب جب عورت نے ایک بات کہہ دی ہے, خود یہ مان رہے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں, اب یہاں میڈیا پہ یہ بات جب اٹھی کہ دوران عقد نکاح ہوا ہے تو ہم نے خاموشی اختیار کر لی. سوری کی ساری جو باتیں ہیں نا, ٹوٹل اگر دیکھا جائے نہ سر ہے نہ پیر ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور کوشش یہی کی انہوں نے کنفیوز کرنے کی. 2-3 باتیں بڑی زبردست ہیں, اور بتایا 45 سال کی عمر کا کہ قوم کے گجر ہیں اور نہایت وہ قطع قریب ہیں, کان اور آنکھیں تھیں, ٹھیک ہے, اور سیاسی معاملات دیکھتا تھا, فیملی معاملات بھی دیکھتا تھا. اب وہ ریحام خان کا ذکر کرتے ہیں طلاق کے حوالے سے اور باقی چیزوں کو ساروں کو گھما پھرا کرنا, اور کوشش لے کر آ گیا, ٹھیک ہے نا جی. اور جو بڑی زبردست بات ہے, چیئرمین پی ٹی اکثر کہتے تھے کہ بشرا بیوی کے پاس لے جاؤ اور تاکہ روحانی سکون حاصل ہو. تو جو باتیں یہ عجیب و غریب سی خاور بانکا نے بھی کی, وہیں وہ نگیٹ ہو گئی ہیں اس بات کو. باہر آئے, باہر بہت فیس کرنا پڑا انہیں بہت, اور وہ جو باہر میڈیا کے سوالات کا جواب دینا پڑا اون چودھری کو, وہ سن لیجئے گا. ایک منٹ, مفتی صاحب کچھ بیان دے رہے ہیں, آپ کچھ بیان دے رہے ہیں, الگ الگ بیان کیوں پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب؟ تو مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں, میں نے نہیں پوچھا تھا ان سے نکاح کا. یہ میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. باقاعدہ جو ہے تیسرا جو گواہ ہے لطیف, اس کا آئندہ سماعت تک ملتوی کر دیا. 2 دسمبر ہے, ابھی سمن نہیں ہوا. ابھی یہ بنیادی طور پر پہلی سٹیج سمن کرنے کے حوالے سے نا یہ ابتدائی بیانات ہیں, جو مین بیانات ہیں وہ بعد میں ہونے ہیں. یہ استغاثہ کے اوپر جب فائل ہوتا ہے تو مدعی کی گواہی ہوتی, جو استغاثہ جس نے دائر کیا اس کی, اور اس کے ساتھ جو اس کے گواہ ہیں, تاکہ عدالت اس بنیاد کے اوپر. تو یہ جو بھی اگر اس پہ عمران خان صاحب کو اگر سمن کیا گیا, بشرا بیوی کو اگر سمن کیا گیا, تو یہ چیلنج ہوگا. یہ کرسری سٹیٹمنٹ کا لفظ کہلاتا ہے اس حوالے سے. تو میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی اہمیت ہے, نہ اور نہ کوئی ایسی حالات اور واقعات ہیں جو سجیسٹ کرتے ہوں کہ یہ باتیں اس کی طرف لے کر چلتے ہیں. آپ نے وہ سن لیا تھا. اب آگے چلتے ہیں جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے. جنرل پرویز مشرف کے کہ عدالت میں کیس, لیکن ایک سوال بڑی عجیب سی پیدا ہو گیا کہ اگر احتساب کرنا ہے تو ان کا بھی کیا جائے. یعنی جو پہلا مارشل لا کی باتیں ہو رہی ہیں, جو پہلا مارشل لا 99 کا مارشل لا جس کو جلا بخشی, اور جن لوگوں نے ججز بھی شامل رہے, اس میں اسی کیا بات ہے. یعنی یہ بیٹھ کے رات بات ہم کریں. ہم 3 نومبر کو آئسولیشن میں دیکھتے ہیں. 3 نومبر اتنا بڑا کام میں نہیں سمجھتا ہوا. وہ تو جنرل پرویز مشرف کے خلاف ایک سازش تھی کہ جنرل پرویز مشرف کو ہٹانا تھا اور ججز مرضی کے بھرتی ہوتے ہیں. یہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں. اور بات اور دیکھیں دوسرا جہاں تک بات ہے نا, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلے نے جو پشاور والا جو اسپیشل عدالت کا فیصلہ, اس کو نہیں چھیڑا, اس کو نہیں دیکھا انہوں نے. وہ اپنی جگہ, لیکن یہاں تو انڈیپینڈنٹ قانون کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے, ٹرائل اینڈ ایبسینشیا کے حوالے سے استغاثہ فائل ہونا ہے, کیا مصطفیٰ امپیکس کا کیس کا جو ٹریڈیشنلی جو بات ہے کیا اس کا اطلاق ہونا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بیٹھ کر اس کیس پہ دیکھی گئیں. اور اس کا اور کہیں بھی ذکر نہیں ہے, جو میں نے خاص بات آپ کے سامنے رکھنی, کہیں بھی اس اپنا خاص طور پر جو ذکر ہے نا اسپیشل عدالت کا, وہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے. بہت سی ہے. اور اپنا مارشل لا کا ذکر چھیڑا رشید رضوی نے, تو جسٹس نے ماضی نہ جانے کا مشورہ دیا. چیف جسٹس نے ماضی سے سبق سیکھنے کے ریمارکس دیے.
لیکن یہ جو بنیادی طور پر ہے نا کہ ماضی سے جانے کے حوالے سے جب باتیں ہوئیں تو ماضی کا ذکر چھڑ گیا. جسٹس نے ماضی میں نہ جانے کا مشورہ دیا. چیف جسٹس نے سبق سیکھنے کا کے ریمارکس دیے. جسٹس اللہ بولے مشرف نے آئین توڑا, اسمبلیاں توڑی اس نے, اور اسی عدالت نے راستہ دیا. ماشاء اللہ کو قانونی کہنے والے ججوں کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. ہمیں سچ بولنا چاہیے. چیف جسٹس بولے ہمیں تاریخ سے سیکھنا اور سکھانا چاہیے. جسٹس اللہ نے کہا تاریخ یہ ہے کہ طاقتور کے خلاف کوئی نہیں بولتا, کمزور پڑنے پر آصفہ جیلانی والا کیس یاد آ جائے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سزا بھی برقرار رکھیں اور پینشن بھی ملتی رہے. یہ نہیں ہوگا. تو یہ 4 رکنی بینچ تھا, اور اس کے اندر سماعت حامد خان نے کر لی, پاکستان بار کونسل نے کر لی. تو اوورآل جو ہے نا وہ چونکہ اب اپیل تو ابیٹ ہو گئی ہے, یاد رکھیے گا اپیل ابیٹ ہو گئی ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ جو آئینی حیثیت ہے, وہ آئینی حیثیت کو جہاں انٹرپریٹیشن کی ہے وہاں کیسے رد کیا جا سکتا ہے, بڑا مشکل ہے اس اینگل پہ اس چیز کو دیکھنا. لیکن اب 10 جنوری تک سماعت چلی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں جورسڈکشنل ایشو ہے, انٹرپریٹیشن ہے, اور اب چونکہ وہ ابیٹ ہو گیا, وہ معاملہ ختم ہو گیا اپیل کی حد تک. تو یہاں میں تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ مشکل ہے ذرا سیٹ اسائڈ کرنا. ان چیزوں کو کیسے میٹ کریں گے یا ایکسپلینیشن میں آئے گی, جورسڈکشنل ایشو پہ بات ہونی ہے. تو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. لیکن جنرل پرویز مشرف کا اوورآل اگر آپ سیناریو دیکھیں بڑا مشکل ہے. اس میں ہے کچھ نہیں, صرف 3 نومبر کے معاملے کو نہیں چھیڑنا ہے. تو پھر پہلے جو آئین جنہوں نے توڑا, جن عدالتوں نے اس کو تحفظ دیا, اس کو چھیڑا جائے, پھر 3 نومبر کی طرف آیا جائے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.